میرے بھائیوں، ربیع الاول کے حوالے سے چند بدعات کا ذکر ہوا۔ اب اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات اور آپ کے چند معجزات کا ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بھیجا ہے، بشیر و نذیر، خوشخبری دینے والا بنا کر، جنت کی خوشخبری دینے والا بنا کر، اور ونذیر، اور ڈرانے والا بنا کر، جہنم سے ڈرانے والا۔ ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ خاتم النبیین، آپ آخری نبی اور تمام لوگوں کے لیے بھیجے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبی، وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے، یعنی آپ آخری نبی۔ آپ نے اس حوالے سے ایک زبردست مثال بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ان مثلی و مثل الانبیاء، کہ میری مثال اور دوسرے باقی انبیاء کی مثال من قبلی، جو مجھ سے پہلے گزرے، ایسے ہے جیسے کمثل رجل، ایک شخص ہو بنا بیتن، وہ گھر بنائے، تو احسنہ و اجملہ، اور بہترین کر کے بنائے اور خوبصورت کر کے بنائے، الا موضع لبنۃ من ذابیہ، پھر ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ، ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ۔ فرمایا یہ کیا ہو، فجعل الناس یطوفون بہ ویعجبون لہ، لوگ آ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں اور اسے سراہ رہے ہیں کہ کیا ہی خوبصورت یہ گھر ہے، اور کہہ رہے ہیں اللہ وضعت هذه اللبنہ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اینٹ بھی لگا دی گئی ہوتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں فَأَنَا الَّذِينَ، وہ اینٹ میں، یعنی جو انبیاء کا ایک سلسلہ ہے، عبارت ہے، اس کی آخری اینٹ میں، میرے آنے کے بعد انبیاء کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ فَأَنَا الَّذِينَ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا، یعنی میں آخری نبی۔ یہ حدیث، یہ مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ آپ کی خصوصیت ہے، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کی امت کو افضل قرار دے دیا گیا، آپ کی امت کو بھی افضل قرار دیا گیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میری امت کے لوگوں، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، بھیجی گئی ہو۔ کیوں؟ تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے رو۔ آج سے اس امت سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، ان پر یہ ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی کہ وہ دین کو آگے پھیلائیں،
صرف انبیاء کی یا جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے ان کے لیے بھی ہوتی. اب کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانا تھا تو یہ اس امت پر ڈیوٹی ڈال دی گئی کہ اب آپ لوگوں نے دین کے سلسلے کو آگے بڑھانا، آگے لوگوں تک پہنچانا. اس لیے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور فرمایا وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. یہ ساری بات واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا. پھر ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر اور یہ بات بیان فرمائی کہ آپ لوگوں کی اور جو دوسرے یہودی اور عیسائیوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے صبح سے لے کر عصر تک ایک شخص کو اس نے صبح سے لے کر عصر تک کے لیے ایک مزدور طلب کیا کہ کون ہے ایک کی رات میں صبح سے عصر تک جو ہے وہ مزدوری کرے. تو یہودی ایک کی رات پر اس نے یہ مزدوری کی. پھر ظہر کے بعد عصر تک پوچھا کہ کون ہے جو ایک کی رات میں مزدوری کرے. تو عیسائی نے ایک کی رات میں صبح سے عصر تک مزدوری کی، اور پھر عصر سے مغرب تک کون ہے جو 2 کی رات میں مزدوری کرے. تم وہ خوش نصیب لوگ ہو جن کو وقت بھی تھوڑا اور مزدوری بھی زیادہ. لیکن مغرب تک، عصر سے مغرب تک سب سے کم وقت اور مزدوری 2 کی رات. جب یہ بات سنی تو یہودی کہنے لگے ہمارے ساتھ زیادتی ہے کہ ہم نے وقت زیادہ دیا، ہمیں اجر کم ملا. تو اللہ نے فرمایا مجھے بتاؤ کیا میں نے تم پر کوئی ظلم یا زیادتی کی ہے؟ تو کہنے لگے نہیں. تو جب میں نے ظلم زیادتی نہیں کی ہے تو میرا یہ فضل ہے، جس کو چاہوں میں زیادہ دوں، جس کو چاہوں میں کم. تو یہ امت کی خصوصیت ہے، اس امت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ کم عمل میں اجر زیادہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں 6 خصوصیات بتائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. اللہ کے نبی بعض اوقات چھوٹا سا جملہ بولتے تھے، اس میں بہت بڑی بات شامل ہوتی تھی. یعنی مثال کے طور پر آپ کی ایک آپ کا فرمان ہے الدین النصیحۃ، بس اتنا 2 لفظ ہے الدین النصیحۃ، یعنی دین خیر خواہی کا نام. صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی وضاحت فرما دیں. تو آپ نے فرمایا للہ، کس کی خیر خواہی؟ صحابہ نے فرمایا کس کی خیر خواہی؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ. دیکھیں اللہ کی خیر خواہی کہ اللہ کو ایک مانا جائے، وہی حاجت روا سمجھا جائے، اسے مشکل کشا سمجھا جائے، اسی کی عبادت کی جائے. اللہ کی خیر. رسول کی خیر خواہی کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اس کی سنت پہ عمل کیا جائے. اور ائمۃ المسلمین کی خیر خواہی کہ جو تم پر امیر مقرر ہو اس کی اطاعت کی جائے. اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کہ جب وہ کوئی غلط کام میں انہیں دیکھو تو انہیں سمجھاؤ کہ یہ غلط ہے، ان کی خیر خواہی پر. کسی مشکل میں ہو تو ان کی مدد کرو، ان کی خیر خواہی پر. اب دیکھیں اتنی لمبی بات الدین والنصیحۃ، یہ ہے جامع کلمات جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اعطیت جوامع ہے. اور دوسرے نمبر پر نصرت بالرعب، روح کے ذریعے میری مدد کی گئی. یعنی میں 2 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں
اور دشمن پر میرا روب پڑ جائے. یعنی یہ اللہ کی طرف سے خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد. اور فرمایا تیسرے نمبر پر وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. اس سے پہلے غنیمتیں عوام کے لیے یا نبی کے لیے حلال نہیں ہوتی. احلت لي الغنائم، غنیمت کا مال میرے لیے حلال کر دیا گیا، یعنی میری امت کے. تو یہ اور فرمایا وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، اور مسجد کو میرے لیے سجدے کی جگہ اور پاک بنایا. اگر اسے کوئی پلید نہ کرتے تو فی نفسہ ہی زمین جو ہے وہ پاک، یعنی زمین کو میرے لیے مسجد یعنی سجدے کی جگہ اور پاک بنا دیا. بغیر کسی کپڑا بچھانے کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ جگہ پاک ہوتی ہے اگر کوئی پلید نہ کی گئی. تو اس طرح یہ خصوصیت بھی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے امت کو، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت. اور پانچویں نمبر پر فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، میں پوری مخلوقات قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا. اور آخر میں فرمایا وختم بی النبیون، اور مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا. یہ 6 خصوصیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان سے بیان فرمائی. پھر ایک بہت بڑی بات کہ آپ پر کوئی جھوٹ بولے تو یہ کبیرہ گناہ. پہلے نبیوں کے لیے یہ اتنی بڑی خصوصیت نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کذبا علی لیس ککذب علی. مجھ پر اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو تم آپ اس میں کوئی جھوٹ بولو اس کی طرح نہیں ہے. فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اور فرمایا کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم. ہمارے ہاں عموماً لوگ پرواہ نہیں کرتے، میسج کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، حدیث کا معنی اللہ کے نبی کی بات ہے، اور وہ اللہ کے نبی کی بات نہیں ہوتی. یہ اللہ کے نبی پر جھوٹ ہے. احتیاط کرنی چاہیے کہ اللہ کے نبی یہ فرما چکے من کذب علی متعمدا، جان بوجھ کر جو مجھ پر جھوٹ بولے گا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم. تو یقیناً یہ احتیاط کی ضرورت ہے. ایسے ہی نہ کہہ دیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے ہی نہ کہہ دیا کریں کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے یعنی اللہ کے نبی کی بات ہے. یہ جب تک تحقیق نہ کریں. ہمارے ہاں بس جو میسج آیا اسے آگے بھیجیں، یہ نہ دیکھا کہ اس کی سند کیا ہے، حقیقت کیا ہے. ایسے بھیجنے والوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور آگے جو دوسروں کو بھیج دیتے ہیں انہیں بھی اس بارے میں دیکھنا چاہیے. پانچویں نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، اور تبلیغ رسالت میں آپ غلطی سے پاک، یعنی رسالت کو پہنچانے میں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. کہ آپ کو اللہ نے کیا پیغام دیا ہو کہ پہنچا دو اور آپ نے کچھ اور پہنچا دیا ہو، یہ کبھی نہیں. دنیا داری کے معاملات میں ہو سکتا ہے، لیکن رسالت کی تبلیغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ گر جائے، ما ضل صاحبکم وما غوی، اور تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا اور نہ سیدھے راستے سے بھٹکا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے مگر اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے وہ وہی بات، یعنی ان کی زبان سے وہی کچھ نکلتا ہے دین کے لیے جو اللہ کی طرف سے وحی ہے. تو یقیناً آپ معصوم ہیں. آپ سے تبلیغ رسالت کے حوالے سے
کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، اور یہ آپ کی خصوصیت۔ چھٹے نمبر پر چند خصوصیات ایسی ہیں جو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے قیامت کے دن، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَلَيْهِ الْقَبْرُ، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جس پر سے قبر پھاڑ کے اسے نکالا جائے۔ سب سے پہلے یہ اعزاز ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ قیامت کے دن آپ کو سب سے پہلے قبر پھاڑ کے نکالا جائے گا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ تم یہ عقیدہ نہ رکھو کہ اللہ کے نبی ہماری مجلس میں آئے ہیں، تو وہ تو فرما رہے ہیں کہ اول من ينشق علیہ القبر، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جب قیامت کے دن پھاڑ کے مجھے نکالا جائے۔ تو وہ پہلے کیسے آ سکے؟ اس لیے اس طرح کے عقائد خود ساختہ بنا کر اپنے معاشرے میں پھیلائے ہوئے ہیں، تو یہ غلط بات۔ تو یہ بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جو سفارش کرے، اور سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جس کی سفارش قبول کی جائے۔ تو یہ اعزاز ہے جو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا۔ اسی بات کو ایک اور جگہ الفاظ کے فرق کے ساتھ بیان فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کے دن، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ وَبِيَدِهِ لِوَاءُ الْحَمْدِ، یہ بھی اعزاز ہے، خصوصیت ہے کہ میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا۔ الحمد کا لواء الحمد، یعنی اس کو الحمد کا جھنڈا کہا گیا ہے، وہ ہوگا، اور یہ میرے پاس ہوگا، بڑا فخر، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَا مِن نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَن سِوَا، اس دن کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا، آدم ہو یا ان کے علاوہ کوئی اور ہو، کوئی بھی نبی نہیں ہوگا الا تحت لوائی، مگر وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہو۔ یہ اعزاز ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ اور پھر وہی بات کہ انا اول شافع و اول مشفع ولا فخر، میں سب سے پہلا سفارشی ہوں گا، اور سب سے پہلا وہ شخص ہوگا کہ جس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو قیامت کے دن خصوصیت اللہ نے آپ کو دینی ہے، ان میں انا اکثر الانبیاء اتباعا، جتنے بھی نبی کے پیچھے لگنے والے، نبیوں کے پیچھے لگنے والے ہوں گے، ان میں میرے پیچھے لگنے والے سب انبیاء سے زیادہ ہوں، یعنی میری پیروی کرنے والے باقی انبیاء سے سب سے زیادہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض نبی آئیں گے جن کے ساتھ ایک شخص ہوگا، 10 شخص ہوں گے، کسی کے ساتھ 20 ہوں گے، 80 ہوں گے، 100 ہوں گے، یعنی 2 ہوں گے، 1 ہوگا، اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ اور میری امت کے لوگ، میرے ماننے والے، میرے پیچھے لگنے والے سب انبیاء سے زیادہ ہوں گے۔ یہ بھی مجھے ایک اعزاز دیا گیا ہے۔ اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جسے اجازت ملے گی دروازہ کھٹکھٹانے کی، جنت کا دروازہ، یعنی سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ اسی طرح آپ کو ایک اعلیٰ مقام ہے، مقام محمود، وہ عطا کیا جائے گا
اور آپ اہل محشر کی اس وقت شفاعت کر سکیں گے، یہ اعزاز آپ کو ملے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کھلے میدان میں لوگ جمع ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، اور فرمایا کہ سورج بالکل قریب آ جائے، شدید گرمی کا ماحول ہوگا، موسم ہوگا گرم، اور لوگ پریشان ہوں گے، اتنی تکلیف میں ہیں، حساب و کتاب شروع ہو تاکہ جلدی جو فیصلہ ہونا ہے ہو جائے، تو لوگ پریشان ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہیں گے اپنے رب سے سفارش کیجیے کہ حساب و کتاب شروع فرمائے۔ تو وہ فرمائیں گے کہ میرا رب آج بہت غضبناک، میرا رب آج بہت غضبناک ہے، میں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ تو نوح کے پاس جاؤ، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی کہہ دیں گے نفسی نفسی، بھائی مجھے تو اپنی فکر ہے، میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کر دی تھی تو اللہ نے مجھے جھڑک دیا تھا، تو اس لیے میں اللہ کا آج سامنا نہیں کر سکتا۔ دیکھ لیں، نبی صرف ایسی بات کہ جو اتنی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کے سامنے آنے سے ڈرتے، اور ہم اتنے گناہ کر کے بھی اللہ سے نہیں ڈرتے۔ دیکھ لیں یہ صورتحال ہماری کیا۔ تو فرمایا وہ کہیں گے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، اور وہ اپنی غلطیوں کا ذکر کر کے کہیں گے کہ میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ پھر وہ کہیں گے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، میں نے مکہ مار کے بندہ مار دیا تھا، میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، مجھے اللہ سے ڈرنا، لہذا تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، وہ بھی یہی فرمائے کہ نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، لوگ مجھے اللہ کا بیٹا سمجھ بیٹھے تھے، میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا، اس لیے میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ وہ بھی جواب دے دیں گے اور کہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر لوگ میرے پاس آئیں گے، میں چل پڑوں گا، لوگوں کو لے کر چل پڑوں گا، اور عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں، عرش کے پاس نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، جو حمد و ثنا اللہ میرے دل میں اس وقت ڈالے گا، میں وہ ادا کروں، اللہ کی تعریف کروں، اور پھر آواز دی جائے گی کہ یا محمد ارفع راسک سل تعطیٰ، یہ محمد آپ اپنا سر اٹھائیں، آپ جو مانگیں گے دیا جائے، آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے، سل تعطیٰ اشفع تشفع، آپ جس کی سفارش کریں گے آپ کی سفارش قبول کی جائے۔ آپ فرماتے ہیں میں پھر سر اٹھاؤں اور میں کہوں گا یا ربی، اے میرے رب، یا امتی، اے میرے رب، امتی امتی، میری امت کا خیال، میری امت کا خیال، یعنی میں اپنی امت کے بارے میں اللہ سے سفارش کروں گا، درخواست کروں گا، تو کہا جائے گا ادخل الجنۃ من امتی کا، آپ اپنی امت میں جنت میں لے جائیں اپنی امت میں سے ان لوگوں کو من لا حساب علیہ، جن پر کوئی حساب و کتاب نہیں، یعنی گویا تعین ہو جائے گا کہ وہ کون کون لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا جو بے حساب جنت میں جانے والے ہیں آپ ان کو من باب الایمن من الابواب
ابواب الجنت، جنت کے دروازوں میں سے جو دائیں طرف کا دروازہ ہے اس دروازے سے آپ ان لوگوں کو جنت میں لے جائیں جن پر کوئی حساب نہیں۔ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا